اور بہت کچھ بول دیا الحمدللہ۔ سر جی اقامت پر جب قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ سٹارٹ تکبیر تحریمہ سے کھڑا ہونا ہے، اس کے بارے میں کلیئر جواب دیں۔ کلیئر جواب کیا؟ میرا تو جواب ریکارڈ ہے، اہل حدیث سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں 592 نمبر اثر موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور بخاری مسلم کی جو احادیث ہے نا وہ ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ خود اہل حدیث کے شیخ زبیر علی صاحب نے 85 نمبر رسالے میں یہ بات مان لی ہے۔ جب یہ سارا دکھائیں گے نا تو میں آپ کو اگلا ورژن بتا دیتا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور نہیں جی وہ صفحہ سیدھیاں کرانی ہوندی ہیں، اس کی پھکی بھی دے دیں کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صف سیدھی کرواتے تھے۔ ٹائم قیامت تک جائے اون جواب لے کے آؤ تو رو گے۔ پہلی تو بدعت آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ صف پہلے سیدھی کروا دیتے ہیں اقامت سے پہلے، اہل حدیث بھی بدعت کرتے ہیں، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ علی بھائی کیا چھوٹے بہن بھائیوں پر سختی کر سکتے ہیں دین کے بارے میں؟ اور اگر وہ ستیلے ہوں یا سگے ہوں، سختی نہیں آپ کر سکتے سوائے وہ لوگ جو آپ کی کفالت میں ہوں، جیسے ماں باپ کے لیے اولاد، نہ تو آپ ماں باپ پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بہن بھائیوں پہ۔ سختی آپ اپنے بیوی بچوں پہ کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، دعوت سب کو دیں گے۔ ہاں لیکن اگر آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کے خرچے تو لگائے ہوئے ہیں، پاکٹ منی تو لگائی ہوئی ہے، خرچہ پانی ان کو دے رہے ہیں، جب دین کی باری آئے تو میں کہ میں سختی نہیں کروں گا، نہ کٹ لگائیں پاکٹ منی کے اوپر ان کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، اور بخاری مسلم پہ آیا کہ چہرے پہ بھی نہیں مارنا۔ کس مسائل میں فقیہ سے استفادہ لیا جا سکتا ہے؟ جی فقیہ سے آپ استفادہ کریں کہ یہ چاند پہ جب جائیں گے نا تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ امام حنیفہ نے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا ذرا بتا دیں۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا چاند پہ انسان جا سکتا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ ہمارے مقلد ہو جائے۔ چاند پہ جب آپ جائیں نا انشاءاللہ تو آپ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی دور سے اتنی سی جب زمین نظر آ رہی ہے اس میں قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اتنی دور ہے تو کیمرے کی چاہے میں رائٹ کارنر پہ دیکھوں، لیفٹ پہ دیکھوں، سینٹر میں دیکھوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا سینہ پھر بھی کیمرے کے رخ ہے۔ تو اتنی دور سے جب آپ زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لو جی میں تو انہیں مسئلہ دستا ہے امام حنیفہ نے دسیا کہ انہوں نے دماغ بھی نہیں آیا تو فقیہ اے جی فقیہ۔ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ چین علی کڑی، مریدوں کے پیسے کے لمبے سمارٹ چھتر فون، اس کے لیے فقہا سے آپ رابطہ کریں۔ باقی یہ لائٹر موڈ میں نے بات کی، باقی آپ ویڈیوز میری دیکھیں، مسئلہ 197، وہ مسائل جو قرآن و سنت میں جدید مسائل کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اس دور کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یعنی آج اسلامک بینکنگ کا ایشو آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پوچھا گیا، ان کے زمانے میں تو وہ ایشوز نہیں تھے، ان سے بھی آپ پوچھتے تو وہ بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تو ایکسپرٹس کے پاس ضرور جائیں۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ فقہا سے جا کے پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، نہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے نہیں۔ یاد آئی کیڑی نہیں؟ وہ آج کل ہر میم میں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی نہیں، یہ وہی نہیں ہے۔ تو ان سے جا کے جب آپ پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے بابوں نے کیا لکھا ہے، آپ یہ ہمیں بتائیں قرآن و سنت کی کس آیت اور حدیث سے آپ نے رزلٹ اخذ کیا ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مذہبی جماعت کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہو تو اسے چندہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ یار چندہ تو آپ دیں، شرک تو ایک ہے، پھر آپ کل کو کہیں گے اس کی وجہ سے بدعت پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ فرقہ واریت تو اللہ کے غضب سے ساری جماعتیں پھیلا رہی ہیں نا، تو چندہ آپ کسی کو نہیں دیں گے۔ چندہ آپ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو دینی ایکٹیویٹیز وہاں پرفارم ہو رہی ہیں اس سے تو ایک عام انسان فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ مثلا میں بھی مسجد میں چندہ دیتا ہوں ان مسجدوں میں جن میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جاتے ہیں، قربانی کی کھالیں ان کو دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ان کی توندیں بڑھائی جائیں، اس لیے
کہ ظاہر ہے جب مسجد میں ہم گئے، وضو کیا، ٹوائلٹ یوز کیا، تو ظاہر مسجد کی آپ ریسورسز تو یوز کر رہے ہیں. وہ ریسورسز اگلے زمانوں میں تو حکومت میٹ کرتی تھی، لیکن آج اس طرح کے ریسورسز مسجد کمیٹی میٹ کرے گی نا، محلے کے لوگ کریں گے نا. ہم کب کہتے ہیں امام مسجد کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے گا، البتہ جو مسجد کی وہ خدمت کرتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، یہ ساری چیزیں معاوضے کے اوپر ہوں گی. یہ ایم ٹی جے کے اوپر جب اعتراض ہوا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے، تو اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی الحمدللہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم قائل ہیں اس کے، تو اس لیے چندہ دیں. علی بھائی، ایک صحابی کے عمل سے کوئی کام سنت ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جائے، جیسے ہاتھ چھوڑ کر؟ جی ہو جاتا ہے سنت. صحابہ کرام کے اعمال سنت ہے. انٹروڈکشن آف حدیث میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ریکارڈ کروا دی ہے، جس میں میں نے بتایا کہ حدیث سنت کس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور عمل، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے اعمال، صحابہ کرام کے اعمال، بشرطے کہ ان میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو. کسی انڈیویجول ایک صحابی کی رائے بھی دین ہوگی، بشرطے کہ اختلاف نہ ہو. یعنی عبداللہ ابن مسعود اگر المعوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، باقی صحابہ اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اس فتوے کو نہیں مانتے. لیکن یہ ہو سکتا ہے انڈیویجول کوئی صحابی عمل کرے، وہ ہمارے لیے حجت ہو. کیوں کہ صحابہ کرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے. اب آپ کہیں کہ وہ اگر کئی معاملات میں صحابہ کو غلطی لگی ہے تو وہاں پہ سورس آف نالج کون تھا؟ یقیناً نبی علیہ السلام نہیں تھے. لیکن ایک چیز ہوئی کہ دوسرے صحابہ نے بتا دیا نا کہ یہ غلط ہوا ہے. جب دوسرے صحابہ نے بتا دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. صحابی کا عمل حجت ہو سکتا ہے جب مخالفت نہ پائی جاتی ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا حجت اس لیے ہے کہ کسی صحابی سے بتائیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہو. اور اس سے بڑی بات ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر خود فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اگر وہ صحابی جو یہ جانتا ہو یہ سنت ہے، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں باندھ کے نماز پڑھ رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بڑا خطرناک مطلب ہے. خطرناک نہیں، خطرناک مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ وہ ہاتھ باندھنے کی سنت کو منسوخ سمجھتا ہے. ناسخ و منسوخ کا سوال آیا سی نا. ہاں، اور مزے کی بات بتاؤں، المصنف ابن ابی شیبہ میں پہلا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور اگلا چیپٹر ہے ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے منسوخ چیز آتی ہے، اس کے بعد اس کی ناسخ آتی ہے. تو لو ایسے بعد ہی آ گئی، پکی ہے ویسے اس اعتبار سے. دوسرا مطلب وہ ہے جو ہم لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کہیں مٹ نہ جائے. اگرچہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، لیکن میں اس سنت پہ عمل کروں تاکہ یہ سنت ختم نہ ہو. باقی ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ابو داؤد کی 730 سے میں نے تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی بتایا یہ سارا کچھ. تو صحابی کا عمل حجت ہوگا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کرتے. یہی بار مانے تو کل کو کوئی کہے گا جی حضرت عمر نے جو یہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی ہے، یہ تو صحابی کا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے اور حضرت ابوبکر نے تو پورا مہینہ نہیں کیا، 3 دن کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ یار کیا باقی صحابہ نے اس کی مخالفت کی ہے؟ آگے سے وہ ضد لگائے نہیں یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتویٰ ہم نہیں مانتے. تو آپ یہی کہیں گے نا، چونکہ کسی نے مخالفت نہیں کی لہٰذا ہم اسے جواز کی حد تک درست مانتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، وہ آپ نے منع کیوں کیا؟ بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ کی خواہش تو تھی کہ روزانہ پڑھی جاتی، لیکن امت کے لیے آپ نے نرمی کی. لیکن مولویوں نے نرمی نہیں کی. مولوی کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے ادھر روزہ ہی نہیں ہوتا. دیکھ لو، امت نہیں بات آئی. اسلام آباد میں جو کتے مارے جاتے ہیں کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے. ٹھیک ہے، میرا بھی خیال یہ ہے، لیکن وہ جو دیکھیں جو کتے اب آ چکے ہیں میدان عمل میں، یہ میں اوریجنل کتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کتوں کی بات نہیں کر رہا جن سے آپ جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر 14 ٹیکے آپ کو لگتے ہیں. یہ اور جن کو قرآن میں کتے کی مثال سورۃ الاعراف میں ہے 175 176. ڈاگز کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے جس میں میں نے ریبیز کے بارے میں، جو ہلکے کتے ہیں ان کے بارے میں بتایا.
اب جو کتے ہیں موجود ان میں سے بھی تو کسی وقت کوئی کتا ہلکا ہو سکتا ہے نا، اس کو تو پھر بہرحال ایک بڑی کاز کے لیے مارنا تو پڑے گا. ویسے وہ جو اس طرح ہو جاتا ہے نا ہلکا کتا، وہ کچھ عرصے بعد خود ہی مر جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہلکے کتے کے کاٹے کا علاج کوئی نہیں ہے. اور وہ ویکسین لوئی پاسچر نے اس وقت تیار کی، وہ ویکسین صرف یہ کرتی ہے کہ کتا کے کاٹنے کے بعد اس جراثیم کے ریڑھ کی ہڈی میں پہنچنے سے پہلے آپ کو ویکسینیشن مل جائے گی. اگر ریڑھ کی ہڈی تک وہ پہنچ گیا تو ویکسین کچھ نہیں کرتی، کیونکہ ویکسین جو ہے یہ پریونٹیو علاج ہے، کیوریٹو نہیں ہے.